नाज़रीन, ईरान की तरफ से सख्त इकदामात इस वक्त उठाए जा रहे हैं और ईरान के मुताबिक एक बड़ी डायरेक्ट नेवल बैटल जो है वो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। और ईरान ये भी बता रहा है कि रीजन के अंदर उनकी जो फोर्सेस है उनकी मोबिलाइजेशन जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर जो 1000 पायलट्स ने लेटर लिखा है कि फिल फॉर जंगबंदी की जाए, वगैरह वो इस्तीफे दे देंगे। तो इससे नेतन्याहू की गवर्नमेंट हिल के रह गई है, क्योंकि मिलिट्री की तरफ से इस तरह का अदम एतमाद आना ये बहुत बड़ी बात है। तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट जब वो पायलट्स के खिलाफ हार्श इकदाम उठा रही है और उनको डिसमिस करना शुरू कर दिया, जिससे और ज्यादा शिद्दत बढ़ रही है, क्योंकि पायलट्स तो ऑलरेडी जंगबंदी चाह रहे हैं, अब उल्टा उनको जब वो डिसमिस किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए, उस मूवमेंट को जो उनकी आर्मी से उड़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए डिसमिस किया जा रहा है। इससे शिद्दत और वहां पर बढ़ रही है। बहरहाल इस लेटर ने और 1000 पायलट्स के इकट्ठे हो जाने से यह बात तो वाज़ेह हुई है कि इसराइल के अंदर भी इस बात को अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि इसराइल ये जंग कभी नहीं जीत सकता है, क्योंकि ये जंग इसराइल के अपने आप को सिक्योर करने की है फॉर डेकेड्स, फॉर सेंचुरीज, और वो किस तौर पर पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुर्की की जानब से सख्त रिएक्शन भी आया है, सख्त इकदाम भी आए हैं और उन्होंने सीरिया में अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, सीरियन फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है, वहां पर बेसिस कायम करना है, उन एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है इसराइल की धमकियों के बाद। और तुर्की ने सिग्नल किया है कि वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो सीरिया में अब मजीद एक्सपैंड करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस से जो अनाउंसमेंट सामने आ रही है बड़ी हिस्टोरिक के, जिसमें फ्रांस के सदर ने खुद कंफर्म किया कि फ्रांस तैयारी कर रहा है फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की। तो इसराइल की तो इस वक्त नींदें हराम हो चुकी हैं और फ्रांस की तरफ तमाम तोपों का रुख हो चुका है। फ्रांस को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत बुरा भला कहा जा रहा है और इसराइली लॉबी जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रिक वहां पर हो चुकी है। फिलिस्तीन की जो तहरीक है अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरह से जारी है, स्टूडेंट्स किस तरह से जो रेजिस्ट वहां पर कर रहे हैं, कैसे उनके वीजाज रिवोक हो रहे हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज की जो फंडिंग है, $1 बिलियन की फंडिंग जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की वो कट कर रहा है ट्रंप। और आप देखिए कि इसराइल के चक्कर में अमेरिका यहां भी ट्रंप यहां भी अमेरिका का नुकसान कर रहा है, क्योंकि देखिए यही वो यूनिवर्सिटीज हैं जो अमेरिका की दुनिया में इक़्तिदार की जमानत है। ये यूनिवर्सिटीज ही है ना, मतलब सारी इस्लामी दुनिया में एक भी उस पाए की यूनिवर्सिटी नहीं है जो अमेरिका की है। तो ये यूनिवर्सिटीज ही होती हैं, ये इल्म और आपका साइंस टेक्नोलॉजी सारी वो चीजें होती हैं जो दुनिया में आपको इक़्तिदार देती हैं। तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, किस लिए कि वहां पर जब एंटी वॉर इसराइल के खिलाफ जब मुजाहरे किए हुए हैं, हालांकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया और अगर देखा जाए तो इसराइल के खिलाफ भी कोई इकदाम नहीं उठाया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि जंग रुकनी चाहिए, और जंग भी नहीं है वो जाहिर बात है, वो तो जो है वो जारियत है, जुल्म हो रहा है, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा यमन में जो एक तरफ एक और गवर्नमेंट कायम है, एक इलाका तो हुतीज के पास है, दूसरी तरफ जो दूसरी गवर्नमेंट कायम है उसके साथ मिलकर अमेरिका कुछ इकदाम उठा रहा है। और सोमालिया से आज बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और ट्रेड वॉर के अंदर मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो एक मुश्किल के अंदर आ गए हैं, और वो मुश्किल में इसलिए आए हैं कि ट्रंप यूरोपियन कंट्री से ये डिमांड कर रहा है कि वो अमेरिका की जो एनर्जी है उसको खरीदे। तो अगर यूरोप अमेरिका की एनर्जी खरीदेगा तो मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो कहां पर अपनी ऑयल और गैस बेचेंगे? तो ये वहां पर एक सीरियस बहुत ही बड़ी बात है ना, उनकी मिडिल ईस्ट के ममालिक की तो सारी इकॉनमी ही इसके ऑयल और गैस के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ईरान से पहले आगाज करते हैं। ईरान के साथ जो अमेरिकी मुज़ाकरात हैं उसके बारे में ज्यादा कोई उम्मीदें जो है वो वाबस्ता नहीं की जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ अमेरिका धमकियां लगा रहा है, दूसरी तरफ वो सैंक्शंस इस वक्त साथ साथ लगा रहा है। कल जो है वो अमेरिका की जानिब से मजीद सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दी गई हैं। तीसरी तरफ जो अमेरिका की डिमांड्स हैं जिस पर निगोशिएशंस होने जा रहे हैं वो भी ऐसी डिमांड्स हैं कि वो मानी नहीं जा सकती हैं। यानी ये बिल्कुल वैसी ही डिमांड्स हैं जो नेतन्याहू हमास के लिए रखता है कि हमास की लीडरशिप, उसके तमाम फाइटर जो है वो सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें और गजा छोड़कर चले जाएं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा जी इसराइल जो है वो गजा को ऑक्युपाई कर लेगा। तो ये एक ऐसी लॉजिकल डिमांड्स हैं और शायद हमें यही पैटर्न हमेशा से नजर आता है। वो जो पिछले 6 इस्लामी मुल्क जिनके ऊपर हमला हुआ है उसमें भी आप देखें तो इसी तरह की डिमांड्स उनसे की जा रही थी जो वो मान नहीं सकते थे, और इसी तरह की डिमांड्स करके फिर उनके ऊपर जो है वो बॉम्बिंग शुरू कर दी गई। तो वही पैटर्न, तो इसलिए यहां पर भी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है अनटिल एंड अनलेस
جو چائنا نے بات کی، امریکہ کو پیغام دیا کہ سنسیریٹی ذرا دکھاؤ ایران کے ساتھ مذاکرات میں، کہ وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائے، جو اگر فیئر جو ڈیمانڈز ہے، جو پرنسپل پوزیشن ہے، اس کے پر امریکہ واپس آ جائے تو پھر شاید یہ بات بن سکتی ہے، لیکن اس پر امریکہ آنے والا نہیں ہے، اس کی اپنی ایک ایروگنس ہے، اور پھر اسرائیلی لابی کا بھی اثر وہاں پر ہے، تو اس لیے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے مزید ظاہر ہو رہا ہے کہ جنگ کا خطرہ وہیں کا وہیں موجود ہے۔ ایران نے ابھی یہ بتایا ہے کہ ایٹ سی ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے، ایک بڑی نیول بیٹل اور ڈائریکٹ نیول بیٹل وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ چھڑ سکتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ۔ ایرانین نیوی کمانڈر، the enemy seeks a direct confrontation at sea but we will defeat it. Iran's defensive capabilities and naval forces are stronger than ever. ہماری جو نیول فورسز ہیں وہ ماضی کی نسبت آج وہ گھڑی ہے کہ سب سے زیادہ ہم طاقتور ہیں، اور اگر ہم پچھلے کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں دیکھیں تو ایران ایک نیول کوalition بھی یہاں خلیج فارس میں اور گلف آف عمان اور یہاں پر بنانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، جس میں اس نے سعودی عربیہ، عراق، ان ممالک سب کو، یو اے ای، کویت، ان کو بھی دعوت دے رکھی ہے، اور ایران اور پاکستان کا جو کوآپریشن ہے نیویز کا وہ بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی چائنا کی جانب سے ایک ٹرائی پارٹی ایک ایگریمنٹ کروایا گیا جس میں خود چائنا شامل ہے۔ یہ ایران، چائنا اور پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس میں کوآپریٹ کرے گی پاکستان کی نیوی ایران کے ساتھ، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور یہ کوآپریشن جو ہے ابھی بڑھ رہا ہے۔ کوارڈینیشن جو ہے وہ پاکستان کی نیوی کا ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی جو ایران کے نیول چیف ہیں ابھی ریسنٹلی وہ پاکستان کا دورہ کر کے بھی گئے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ کوآپریشن بڑھ رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ درمیان میں موجود ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے جنگ، جو یہ نیول بیٹل جس کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یہ امریکہ کے لیے بڑی مہنگی ثابت ہوگی، بڑی ایکسپینسو ثابت ہوگی، اور یہ امریکی اکانومی کا پوری طرح سے بھرکس نکال دے گی۔ جو لینڈ کے اوپر لڑائی ہوتی ہے وہ بھی بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن سب سے جو ایکسپینسو فائٹ ہوتی ہے وہ نیول بیٹل ہوتی ہے۔ اور اگر ایک اور چیز نوٹ کریں، عراق وار، افغانستان، لیبیا کر لیں، وہ جو 6 ممالک انڈر اٹیک آئے ہیں اسرائیلی لابی کی وجہ سے، امریکہ نے حملہ کیا، تو اس میں امریکی نیوی انوالو نہیں ہوئی، اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑی۔ افغانستان میں امریکی نیوی کہاں تھی، ٹھیک ہے، عراق کے اندر نہیں، تو اصل میں جو امریکی نیوی کی فائٹ ہونے جا رہی ہے وہ ایران وار کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ان لاجیکل وار ہے، لیکن ٹرمپ کے فیصلے کوئی لاجیکل تو ہے نہیں، اس لیے اس جنگ کے خطرات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہر لحاظ سے امریکہ کے لیے ایک ان لاجیکل وار ہے۔ اس میں سپریم لیڈر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایسے ہارش اقدامات لینے جا رہے ہیں کہ جو کوآپریشن ہو رہا ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایران جو ہے وہ IAEA کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کر رہا ہے، ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ نیوکلیر سائٹس پر آ کر وزٹ کر لیں، جو کہ سارے رولز ہیں کہ بھئی ہم نیوکلیر نہیں بنا رہے ہیں، اس کے باوجود IAEA جا کر ایران کے خلاف رپورٹ دیتا ہے۔ تو اب پھر سپریم لیڈر نے اناؤنس کیا ہے کہ جب رپورٹ آنی ہی ہمارے خلاف ہے تو پھر ہم ان کو بلائیں کیوں، پھر اب ہم ان کی انسپیکشن بھی بند کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے جس کی بات سپریم لیڈر کر رہے ہیں۔ Our deterrent measures may include halting cooperation with the IAEA and expelling its inspectors۔ بہت بڑی بات اس وقت ایران کی جانب سے سامنے آ رہی ہے۔ IAEA، اس کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو ہم ملک سے نکال دیں گے، اور اس کے ساتھ مکمل طور پر جو کوآپریشن ہے وہ ہم بند کر دیں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ Continuing to place us under conditions of military attack could lead to deterrent measures on our part۔ یہ جو مسلسل ہمیں یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم اٹیک کر دیں گے، مسلسل انڈر دا کنڈیشن آف ملٹری اٹیک رکھا جا رہا ہے، تو یہ پھر ہمیں مزید ہارش اقدامات اٹھانے پر مجبور کرے گا۔ اور کل جو ایران کے فارن منسٹر نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ امریکہ یہ مانے کہ ایران کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا۔ پہلے اس بات سے وہ پیچھے ہٹے، اس کے بعد مذاکرات کے لیے معاملات جو ہے وہ اور زیادہ سازگار ہوں گے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنا دھمکایا جائے گا ہمارے اقدامات اور ہارش ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایران کے جو انٹیلیجنس منسٹر ہیں ان کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے موبلائزیشن جو وہ ہو رہی ہے، ملٹری موومنٹس ان دا ریجن ڈیمونسٹریٹ دا اسٹرینتھ آف آر آرمڈ فورسز۔ ریجن کے اندر ان کی جو موومنٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ دا کیپیبلٹیز آف آر آرمڈ فورسز ہیو بیکم دا فوکس آف دا ورلڈز اٹینشن اینڈ ہیو چیلنجڈ میجر پاورز اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ہم نے میجر پاورز کو بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی چیلنج کیا، اور مزید جو ہے وہ کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی 100% کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹرمپ اسرائیلی لابی کے زیر اثر جس طرف لے کر جا رہا ہے، جتنی ٹینشنز وہ ریز کرتا چلا جا رہا ہے، یہ آگے بند گلی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک تو یہ لازماً نکلے گا
کہ ایران نیوکلیر پاور بن جائے گا. جو نارتھ کوریا ہے اس کا بھی کیس سیم ہی تھا. نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ نے نیگوسیشنز کی اور پھر خود ہی اس کو توڑ دیا. اور جب بش آیا تو اس نے جناب وہ دھمکیاں لگائیں, وہ اٹیکس اور یہ وہ سینکشنز, دھمکیاں. نتیجہ کیا نکلا؟ نارتھ کوریا نہ صرف نیوکلیر بن گیا بلکہ ابھی انہوں نے جو انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے اس کا بھی کامیاب تجربہ کر لیا. اور انٹر کانٹیننٹل میزائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتے ہیں, امریکن مین لینڈ کو, جو کہ صرف رشیا اور چائنا کے پاس یہ صلاحیت ہے, دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے, صرف ان دو کنٹریز کے پاس یہ صلاحیت ہے. تو ابھی تیسرا ملک کون سا بنا ہے؟ نارتھ کوریا. تو ان کو دھمکانے کا, سینکشن لگانے کا, مذاکرات سے خود پیچھے ہٹ جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نارتھ کوریا اور پاورفل ہو گیا. تو یہاں ایران کے کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے. ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کی, نیتنیاہو کے کہنے کے بعد ٹرمپ نکل گیا. ایران آج نیوکلیر کے اور قریب ہے, مزید دھمکایا جا رہا ہے. ایران مجبوراً جب وہ نیوکلیر بن جائے گا اور جنگ ہوگی تو پھر وہ کتنی تباہ کن خود امریکہ کے لیے جو ہے وہ ثابت ہوگی, اور ایک لمبی گوریلا جنگ جو ہے وہ ایران کرنے کے لیے خلیج فارس میں تیار ہوگا. اور دوسری بات ایران کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں سامراج جو ہے نا وہ ایک ذہن سازی بھی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم پچھلی کتنی دہائیوں سے یہ سن رہے ہیں جی ایران جنگ, ایران جنگ, ایران جنگ. تو ایسا ذہن سازی ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو جنگ ناگزیر ہے, یہ تو ایک نہ ایک دن ہو کر ہی رہے گی. اور بھائی کیوں ہو کر رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایران جنگ ہونا کیوں ہے؟ اگر اسرائیل پیچھے ہٹ جائے, اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر جنگ یہ ان کی طرف سے جنگ کے لیے پش ہے نا. کوئی یہ دنیا کی ضرورت تو نہیں ہے یہ جنگ, یا ایران کوئی ایسے اقدامات تو نہیں اٹھا رہا کہ اس کے اوپر حملہ کرنا دنیا کے لیے ضروری ہو گیا ہے. یہ تو ان کی طرف سے ایک نیریٹو ہے جو کئی ڈیکیڈ سے چلتا چلا آ رہا ہے ایران کے گرد. جب وہ آپ دیکھیں ان ریسنٹ منتھس تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کو ایران کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک بائی دا ڈیکیڈز ایک ذہن سازی بھی ہے, کہیں نہ کہیں ایک پیٹرن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی کوئی جنگ ناگزیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایران کوئی جنگ نہیں چاہتا, اور یہ صرف ان کی ایروگنس ہے کہ بھئی ایران ہمارے سامنے سرنڈر نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو تباہ کریں گے. 7 ملکوں کی لسٹ بنی تھی, 6 تباہ ہو چکے ہیں اور 7واں ایران ہے. اسرائیل کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. 1000 اسرائیلی ریزرو اور ایکٹیو اسرائیلی پائلٹس نے خط لکھا اور فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا, اور ساتھ کہا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر ہم ریزائن کر جائیں گے. اب یہ مطلب بہت بڑا, اس کو آپ صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتے, یہ اتنا بڑا واقعہ. اب یہ ملٹری کی طرف سے باقاعدہ عدم اعتماد ہے. دیکھنا اس کے 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک یہ کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جنگ روکو, اور دوسرا اس لیٹر سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل جیت نہیں سکتا چاہے جتنی مرضی لمبی جنگ چلا لی جائے. اسرائیل اس میں اس کے لیے کوئی سیفٹی, سیکیورٹی, وکٹری, اسٹریٹجک کوئی اچیومنٹ اس میں نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں. تو ایک طرف یہ ملٹری کی طرف سے عدم اعتماد ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھیے آلریڈی جو پولیٹیکل اپوزیشن لیڈرشپ ہے وہ تو نیتنیاہو کے خلاف ہے, اور جو پبلک ہے وہ بھی سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. تو ملٹری جو ہے اور عدالت سے فیصلے جو ہیں نیتنیاہو کے خلاف آ رہے ہیں. تو ملٹری کا بھی اب عدم اعتماد آ گیا کہ بھئی 1000 پائلٹ جب وہ مل کر خط لکھ رہا ہے, تو نیتنیاہو اب اس کو دبانے کے لیے ہارش اقدامات اٹھا رہا ہے. اسرائیلی ایئر چیف نے جو ہے وہ پائلٹس کو بہت ساروں کو ڈسمس کر دیا, بہت سارے اسرائیلی پائلٹس کو ڈسمس کر دیا. اس جنگ کی صورتحال میں پائلٹس کو, ایکٹیو پائلٹس کو ڈسمس کر دیا ہے. تو اس سے ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کے اندر شدت اور بڑھے گی. ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. اسرائیلی ایئر فورس چیف ٹو ڈسمس ریزروسٹ اوور غازہ سروس لیٹر. نیتنیاہو کا جو آفس ہے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. the signatories of the protest petitions are working to bring down the government and do not represent the fighters or the public. نیتنیاہو کا آفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پائلٹس ہیں وہ مل کر نیتنیاہو کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا, the signing of the protest petition by active air force reserve soldiers is a serious matter. Israeli opposition, the signatories of the protest petition are the defenders of the state and are not abstaining from services. اسرائیلی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ خط لکھا ہے اور اتنی جرات کا مظاہرہ کیا نیتنیاہو کے خلاف, یہ تو اسرائیل کو بچانے والے ہیں جنگ رکوا کر. تو بہرحال یہ اسرائیل کے اندر کشیدگی جاری ہے. اچھا, 12 اپریل سے ان کا سب سے بڑا ہالیڈے شروع ہو رہا ہے جس کو پاس اوور کہتے ہیں. یہ 12 اپریل سے 20 اپریل تک جاری رہے گا. یہ ان کا سب سے بڑا جو ہالیڈے ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یہ پاس اوور کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر ان کو جو ہے وہ آزادی ملی تھی فرعون سے, اور یہ سمندر پار کر کے جب جو ہے وہ فلسطین کی طرف آئے تھے, تو اس کو جو ایگزوڈس ہوا تھا, جو ان کو آزادی ملی تھی, یہ اس کے یاد کے اندر یہ
पास ओवर इसको कहते हैं, ये उनका सबसे बड़ा हॉलीडे है, ये 12 से 20 के दरमियान होगा। अच्छा, इसके ऊपर अनाउंसमेंट क्या सामने आई है, ये सुनने वाली है। इजराइल ये कह रहा है, उसके एक्सट्रीमिस्ट, वी विल सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर सेटलर्स, कि वो सेटलर्स उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको सब्सिडाइज हम करेंगे। किस लिए? विशिंग टू स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क ड्यूरिंग द पास ओवर के दरमियान जो इजरायली सेटलर्स मुख्तलिफ जगहों से ट्रैवल करके मस्जिद अक्सा को स्टॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका दाखिला जो है वो उस ममनू है। अभी इस जंग के दरमियान हमने जबरदस्ती देखा है कि बेन गबर और वो दाखिल हो रहा है और बहुत सारे सेटलर्स दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बाकायदा अनाउंसमेंट आ रही है कि जो जो सेटलर जहां जहां से आकर मस्जिद अक्सा में स्टॉर्म करना चाहता है उसके लिए बाकायदा उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी अफोर्ड की जाएगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इकदाम उठा रहे हैं, ये जो इस वक्त एरोगेंस दिखा रहे हैं, ये ज्यादा शिद्दत बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर कितना गुस्सा है, तो ये अगले 8 दिन बड़े क्रूशल भी होने जा रहे हैं। ये बार बार मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकल सकता है? एक तरफ वेस्ट बैंक में जुल्म हो रहा होगा, एक तरफ गजा के ऊपर बमबारी हो रही होगी, एक तरफ लेबनान, शाम, यमन, इन पर बमबारी हो रही होगी, और इधर ये मस्जिद अक्सा में इस तरह के इकदाम उठा रहे होंगे। तो ये बड़ा अगला 8 दिन जो है उस हवाले से क्रूशल भी होने जा रहा है, और ये बड़ी कंडेमनेबल बात है कि ये इस तरह से इकदाम उठाने की सोच रहे हैं। और CNN की जरा खबर देखिए, CNN ये कह रहा है, इजरायली सोल्जर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय पैलेस्टीनियंस प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ बफर जोन इन द गाजा स्ट्रिप। सिस्टमैटिकली प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये CNN रिपोर्ट कर रहा है। फ्रांस की जानब से तारीखी अनाउंसमेंट सामने, ये फ्रांस ने कहा है हम रिकॉग्नाइज करेंगे फलस्तीन को, और ये इजराइल को कबूल नहीं है। तो इजराइल की जानब से तोपों का सारा रुख जो है फ्रांस की तरफ हो चुका है। फ्रांस रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन वुड बी अ रिवार्ड फॉर टेररिज्म, ये तो टेररिज्म के लिए रिवार्ड होगा। अब देखें ना इनकी जनाब ये कैसे आप कह लेंगे प्रोपेगेट करते हैं, ये रिवार्ड होगा टेररिज्म। और भाई कौन सा टेररिज्म? उनकी जमीन है, 100 साल से कब्जे में है, उनको एक हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए पिछली सदी के अंदर अगर आप जाते हैं तो जो ज़ायनिस्ट लीडर्स थे उनकी अभी चीजें और रिकॉर्ड भी पड़ी हुई हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये फैसला किया कि एक ना एक दिन ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए ये कई सदियां रहे हैं यूरोप के अंदर, और यूरोपियंस इनको अच्छा नहीं समझते थे। कभी इनकी तारीख उठाकर पढ़ें कि यूरोप में इनके साथ हुआ क्या है। वो तो इनको अपने बराबर में नहीं कहीं रखते थे, इनके लिए अलग सोसाइटीज यानी इनके लिए अलग रेजिडेंस का जो है इंतजाम किया जाता था। इनकी बस्तियां ही अलग होती थी जिनको गेटूज कहा जाता था। कभी वो तारीख जो है वो पढ़कर देखें। तो ये जो ज़ायनिस्ट लीडर्स हैं इन्होंने पिछली सदी के अंदर फैसला किया कि हमें एक सुप्रीमेसी कायम करनी होगी इन गवर्नमेंट्स के ऊपर, इनमें पेनिट्रेशन करनी होगी, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारी हिमायत से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तारीख है ना पीछे, वो तारीखी तौर पर इनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक। और ये 2000 साल से सिलसिला चला आ रहा है। तो उनकी एस्टिमेट ये था कि एक ना एक दिन ये हमसे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि देखिए ज़ायनिज़्म ने तो एक मुसलसल एक्सपेंशन करनी थी, जिस आज भी वही एक्सपेंशन जारी है। उनका काम 48 में खत्म नहीं हुआ है, 48 में एक मरहला मुकम्मल हुआ है, और मुकम्मल मरहला यह था कि ग्रेजुअली हमने एक्सपैंड करते चले जाना है और तमाम टेरिटरी को कब्जे में लेना है, चाहे वो उसमें 100 साल लगे, 50 साल लगे, 200 साल लगे। तो उनका एस्टिमेट यह था कि एक ना एक दिन तो फिर ये गवर्नमेंट्स हमारे खिलाफ हो ही जाएंगी, तो फिर हम इनके ऊपर सुप्रीमेसी कायम करेंगे, इनके अंदर पेनिट्रेशन कायम करेंगे कि जिस दिन ये हमारे खिलाफ खड़ी होंगी तो फिर हम इनके साथ भी कोई दूसरे तरह के टूल्स इस्तेमाल करेंगे। तो वो टूल्स इन्होंने पिछले कई दहाइयों से रखे हुए हैं, क्योंकि ये कभी गवर्नमेंट्स इनके खिलाफ खड़ी नहीं हुई। तो इसलिए ये वेस्ट भी बड़े क्रूशल टाइम से गुजरेगा जब इनके खिलाफ खड़ा होगा। जैसे फ्रांस अब फलस्तीन को तस्लीम करेगा तो इनकी फोर्सेस जो अंदर बैठी हुई हैं, पेनिट्रेट की हुई हैं, इनके जो बिलियनर्स हैं और सारा, तो वो मतलब उस एक लीडर को भी गिरा सकते हैं, मिसाल मैक्रोन को भी गिरा सकते हैं। जैसे अमेरिका में हमने देखा कि जॉन एफ कैनेडी जो है वो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ थे, तो क्या हुआ? बहरहाल रिचर्ड निक्सन के साथ जो है वो क्या हुआ। लेकिन अब इनके लिए मसला यह है कि पब्लिक भी तो इनके खिलाफ हो चुकी है ना। पहले यह होता था कि कोई एक लीडर है वो इनके इसलिए जान गया और वो इनके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसको इन्होंने साफ कर दिया, लेकिन अब पब्लिक भी तो इनके खिलाफ हो चुकी है, तो ये इनके लिए एक क्रूशल चैलेंज है। बहरहाल ये देखना है। अच्छा, हमास ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ सूट फाइल कर दिया है बरतानिया के अंदर, और वो क्या है? हमास लॉन्चेस लीगल केस इन ब्रिटेन टू रिमूव टेरर लेबल। हमें दहशतगर्द क्यों कहा जा रहा है, इसका लेबल हमसे हटाया जाए। हमास जो है वो लीगल बैटल उसने बरतानिया के अंदर शुरू कर दी है। तुर्की की जानब से हार्श स्टेटमेंट्स आ रही हैं और हार्श इकदाम आ रहे हैं, और वो सिग्नल कर रहे हैं कि हम तो अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि ट्रेनिंग करेंगे, बेसिस लेंगे, अपनी प्रेजेंस को आगे बढ़ाएंगे, जो इजराइल की तरफ से इकदाम सामने आ रहे हैं। इजराइल ने कुछ देर पहले एक नई स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है,
اور اس نے ایک انکشاف بھی کیا ہے کہ آذربائیجان کے اندر اسرائیل اور ٹرکی کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات کب ہوئی تھی؟ جب سٹیو وٹکوف ماسکو گئے تھے، ماسکو سے واپس وہ آذربائیجان رکے تھے۔ ابھی اسرائیل نے یہ انکشاف کیا کہ وہاں پر ہماری ملاقات ٹرکی کے ساتھ ہوئی تھی، اور ہم نے ٹرکی کو واضح کیا تھا کہ کسی صورت تمہاری پریزنس جو ہے وہ ہم سیریا میں قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، تو ٹرکی کی جانب سے جو نئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس ود سیریا آر آن گوئنگ ٹو اسٹیبلش ملٹری بیسز فار ٹریننگ پرپسز۔ اسرائیل از ٹارگیٹنگ ٹرکی with false accusations due to its adoption of violent foreign policy concepts۔ اسرائیل کی پالیسی جو ہے وہ بہت ہی وائلنٹ ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ٹرکی نے واضح کر دیا کہ وہ تو ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں، وہ تو بیسز لینے جا رہے ہیں، یعنی وہ آگے بڑھیں گے، تو اسرائیل کہہ رہا ہے ہم حملہ کریں گے۔ تو اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ ڈیلے ہو جائے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا، لیکن نہ ٹرکی پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور اسرائیل کی تو پھر ویسے ہی اس کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس لیے یہ معاملات یہاں پر کشیدہ ہیں۔ یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یمن اور صومالیہ دونوں کو ہم کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ دونوں میں یو ایس ایمبیسی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ جو یمن ہے وہاں پر ایک طرف ہوتیز ہیں، دوسری طرف دوسری گورنمنٹ موجود ہے، تو اس دوسری گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یو ایس ایمبیسی بتا رہی ہے کہ وہ کیسے ہوتیز کو کنفرنٹ کرنے کی جو ہے وہاں پر بھی کچھ پروجیکٹ کر رہے ہیں، دوسری گورنمنٹ کو وہاں پر فنڈ کر رہے ہیں۔ جیسے لیبنان کے اندر یہ حزب اللہ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ذریعے حزب اللہ کو پریشرائز کروا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ کر رہے ہیں۔ اور صومالیہ کے اندر دیکھیے، صومالیہ ان 7 ملکوں کی لسٹ میں شامل تھا جہاں پر حملہ ہونا تھا، اور حملہ ہوا، اور 2007 سے انویژن ہوئی، امریکی فوج وہاں پر ہے۔ ذرا دیکھیے نیو یارک ٹائم، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفیشلز بلیو دیٹ کلوزنگ دا مقدوشو ایمبیسی could lead to the collapse of the Somali government۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر ہماری ایمبیسی بند ہو گئی تو وہ گورنمنٹ گر جائے گی؟ لیکن یہ ہوتا ہے، مطلب امریکی ایمبیسی اس طرح سے وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ A split within the Trump team over the future of US counter-terrorism operation in Somalia۔ تو ایک اندرونی اختلافات چل رہے ہیں کہ صومالیہ کے اندر جب وہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں پر US ایمبیسی بند کر دی تو صومالیہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ ایتھوپیا ایریٹریا والا معاملہ وہیں پر موجود ہے، ساؤتھ سوڈان کی خانہ جنگی، سوڈان کی خانہ جنگی، تو یہ چیزیں آپس آپ دیکھیں نا، نارتھ افریقہ سے لے کر نیچے یہاں تک، یعنی سوڈان، صومالیہ، یہ سارا، یمن اور لیبنان اور سیریا، یہ سب کے سب، ٹرکی اور ایران کے اوپر جنگ مسلط، یہ کتنے ممالک ہیں جو آن سٹیک ہیں اور یا جنگ میں شامل ہو چکے ہیں یا جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں امریکی یونیورسٹیز میں فلسطینی تحریک کی، تو 400 سٹوڈنٹس کے ویزاز ریووک ہو چکے ہیں، لیکن عدالتیں وہاں پر سٹینڈ لے رہی ہیں 400 سٹوڈنٹس، اور اس سے امریکی جو ہے نا کریڈیبلٹی اور سٹوڈنٹس کا اس طرف رجحان وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ تو ٹرمپ کے اقدامات جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پر لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ اقدامات بھی امریکہ کے لیے اپنے لیے اچھا نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو امریکہ کو سرو کرنے کے لیے گئے ہیں، امریکہ کی کنسٹرکشن میں، ان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کو صرف اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیوں کیا ہے، اور اسرائیل کے خلاف بھی نہیں، اس کی جینوسائیڈ کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ ایکچولی اس سے پہلے تو کبھی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ نہیں ہوا، اس جینوسائیڈ کے خلاف ہوا، اینٹی وار مظاہرہ ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، خود امریکنز اس وقت حیران ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں شروع کیا ہو گیا ہے، یعنی یونیورسٹیز ان کے اندر صرف ایک مظاہرے کے اوپر ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ مطلب ہو کیا گیا ہے؟ تو یہ امریکہ کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں، بہرحال وہ کر رہا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔